وطن سے بے مثال وفاقی عظیم داستان، نیا نغمہ پاک سرزمینیوں جاری۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے معروف گلوکار اسرار کی آواز میں پاک سرزمینیوں کے عنوان سے نیا ملی نغمہ ریلیز کر دیا، جو تینوں مسلح افواج کی یکجہتی اور وطن سے بے مثال وفاقی عظیم داستان ہے۔ نغمے میں مارکہ حق کے دوران پاکستان کی مسلح فوج کی دفاع وطن کی شاندار عکاسی کی گئی ہے۔ اس ملی نغمے میں خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے اور آگے بڑھتے رہنے کا عزم بھی شامل ہے۔ اسی طرح نغمے میں بہادری، قربانی اور وطن کے وقار کا دلکش امتزاج شامل ہے۔ نغمے کے ذریعے سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے جانبازوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آسمانوں کی نگہبان پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت و جرأت مندانہ کردار کو نغمے میں خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا ہے۔ ملی نغمے میں ملک کی بحری سرحدوں کی پاسبان پاک بحریہ کے شاندار کارناموں کو بھی سراہا گیا ہے۔ نغمے میں وطن سے محبت اور شہداء کی لازوال قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ریلیز کیا گیا نیا ملی نغمہ قربانی اور تجدید عہد وفا کا پیکر ہے۔ فیض حمید پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خفیہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے کا بھی الزام۔ ذریعے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کون سی دستاویزات تھیں جن کے حوالے سے فیض حمید پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے۔ ISPR کے اعلان کے مطابق سابق DG ISPR کو 4 الزامات پر ٹرائل کر کے سزا سنائی گئی۔ سابق DG ISI کو 4 الزامات پر ٹرائل کر کے سزا سنائی گئی۔ ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی ایسی خلاف ورزی کرنا ہے جو ریاستی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور بعض افراد کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ ISPR نے تفصیلات ظاہر نہیں کی، تاہم ذریعے کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ایک الزام ریٹائرمنٹ کے بعد خفیہ سرکاری دستاویزات اپنے پاس رکھنے سے متعلق تھا، حالانکہ وہ یہ دستاویزات اپنے پاس رکھنے کے مجاز نہ تھے۔ سیاسی سرگرمی کے الزام کا تعلق ان کی سیاستدانوں سے ملاقاتوں اور روابط سے تھا۔ روزنامہ دی نیوز نے دسمبر 2024 میں نشاندہی کی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد تقریباً 50 سیاستدانوں سے رابطہ رکھا، جن میں سے بیشتر کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ BBC بھی ستھرا پنجاب کی متعارف صفائی ماڈل برمنگھم پہنچ گیا۔ BBC کے مطابق ستھرا پنجاب کا صفائی ماڈل برطانیہ کے شہر برمنگھم تک پہنچ چکا ہے، جہاں تاریخ میں پہلی بار کسی برطانوی شہری کے والنٹیئرز گروپ نے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب سے رہنمائی حاصل کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ برمنگھم میں ابلتے کوڑے دانوں اور بار بار ہڑتالوں جیسے سنگین مسائل کے حل میں ستھرا پنجاب ماڈل مؤثر ثابت ہوا۔ پنجاب کے ماہرین اور برمنگھم کے رضاکاروں کے درمیان ڈیجیٹل پارٹنرشپ نے کئی مفروضوں کو بدل دیا ہے، جبکہ برطانوی رضاکاروں نے اعتراف کیا کہ پنجاب سے سیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہتے ہوئے بھی شہری ذمہ داری کے معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مقامی والنٹیئرز نے ستھرا پنجاب ٹیم کے ساتھ آن لائن مشاورت کی۔ دونوں کے درمیان پہلا رابطہ برازیل میں منعقدہ ماحولیاتی کانفرنس COP30 کے دوران پاکستان پویلین پر ہوا، جہاں ستھرا پنجاب پروگرام کی تفصیلات پیش کی گئی۔ IMF سول بیوروکریٹس کے اثاثوں کے لازمی ڈکلیریشن کا خواہاں۔ IMF نے بیرون ملک سے رقوم ریمیٹنس کی ترغیب کے لیے امارات سے متعلق جامع رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ بدعنوانی کے خلاف ادارہ جاتی طاقت بڑھانے کے لیے اثاثہ جاتی ڈکلیریشن کے نظام میں ترامیم۔ جون 2025 کی ساختی شرط کے بعد حکومت نے تیاری شروع کر دی۔ دسمبر 2026 کے آخر تک اعلیٰ وفاقی سول سرونٹس کے اثاثے سرکاری ویب سائٹ پر شائع کیے جائیں گے۔ اس دائرہ کار کو بعد میں اعلیٰ صوبائی سول سرونٹس تک بڑھایا جائے گا اور بینکوں کو مکمل رسائی دی جائے گی۔ اداروں کی سطح پر رسک اسسمنٹ کے بعد نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان 10 سرکاری اداروں کے لیے ایکشن پلان مرتب کرے جن میں بدعنوانی کی سب سے زیادہ خطرات پائے گئے ہیں۔
IMF نے پاکستان پر جاری کردہ سٹاف رپورٹ میں کہا ہے کہ قوانین کی مؤثر عملداری سے مالیاتی نظام کے استحکام کو تقویت ملے گی۔ پاکستانی حکام نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے قومی خطرات کی تشخیص کو اپ ڈیٹ کرنے اور اسے مارچ 2026 کے آخر تک شائع کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ موٹر وے دھند کے باعث مختلف مقامات پر بند، ہدایات جاری۔ اس حوالے سے ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کی تازہ صورتحال کے پیش نظر موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانا تک دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ M11 موٹر وے دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈرائیور حضرات فوگ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کی ترجیح IPL کے بجائے PSL کیوں؟ انگلش کرکٹر ڈیوڈ ویلے نے وجہ بتا دی۔ بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں انگلینڈ کے کرکٹر ڈیوڈ ویلے نے IPL کی نسبت PSL کی سیکیورٹی کو بہترین قرار دیا۔ ڈیوڈ ویلے نے کہا کہ IPL کی آکشن کیسے ہوگی یہ نہیں پتہ چلتا، تاہم کھلاڑیوں کے لیے PSL میں زیادہ سیکیورٹی اور کھیلنے کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر کھلاڑی کی اپنی صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ کو لگتا ہے کہ انہیں PSL میں زیادہ کھیلنے کے مواقع ملیں گے بجائے کہ اس کے 10 یا 11 ہفتے تک ڈگ آؤٹ میں بینچ پر بیٹھا جائے۔ واضح رہے کہ فاف ڈو پیلیسی اور معین علی IPL چھوڑ کر PSL کھیلنے کا اعلان کر چکے ہیں۔